بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات بجي محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کو اس ماہ اعضا کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں، اور آپ تمام مومنین مومنات اور سننے والوں کی جانب سے اپنے امام صاحب اعضا امام زمانہ کی خدمت میں ان کے جد امام حسین علیہ السلام ان کے جد امام حسین علیہ السلام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس مقصد کے لیے ہم تمام دنیا میں مومنین جمع ہوتے ہیں اس عزاداری کے فرش پہ، اس مقصد کے حصول میں آسانی فرما. اس 10 دنوں کے جسے کہتے ہیں عشرے کے اندر، ان 10 دنوں میں جو آپ کے سامنے میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ، اس میں ہماری گفتگو کا جو عنوان ہوگا وہ ہے سفیران کربلا. عنوان سے ہم انشاءاللہ ان 10 دنوں میں آپ کے سامنے عرائض پیش کریں گے، اور کوشش یہ ہوگی کہ گفتگو کو بالکل آسان زبان میں، عام فہم انداز میں، کہ بچے اور بڑے سب جو ہے وہ ان کے لیے سمجھ اس کی آسان ہو، اس کا فہم اس کا جو ہے انشاءاللہ آسان ہو. 2-3 چیزیں جو مجلس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ گزار کر دوں، وہ یہ ہے کہ میری مجلس جو ہے وہ 2 طرفہ ہوتی ہے. 2 طرفہ سے مراد یہ ہے کہ صرف ون وے اسپیکنگ نہیں ہوتی، یعنی میں صرف آپ کے سامنے مطالب بیان کرتا جاؤں اور آپ جو ہے اس کو سن کے گھر جائیں اور پھر اگلی دن آ کے مجلس میں بیٹھ جائیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی سوال میری مجلس کے دوران پیش آئے تو انتظار کریں کہ مجلس کے آخر تک اگر اس کا آپ کو جواب نہ ملے، مجلس کے بعد آپ کو سوال یا تو منتظمین کو لکھ کر دے دیں، یا اگر اس سے ملاقات ہو تو مجھے بتا دیں تاکہ اگلے دن میں اس کو اپنی گفتگو کے اندر بیان کروں. کوئی بھی بات جو آپ کے سامنے میں بیان کروں تو اس بات کا ریفرنس دینا وہ میرے اوپر واجب ہے. یعنی کوئی بھی بات میں آپ کے سامنے جو کروں گا اس کا جو بھی ریفرنس کتابوں کے اندر ہوگا یا علماء کے کسی جسے کہتے ہیں کہ کتاب کا کوئی ریفرنس ہوگا، تو میں اس بات کا جسے کہتے ہیں اپنے آپ کو ملتزم سمجھتا ہوں کہ جو بھی آپ کا سوال ہو کسی آیت کے بارے میں، کسی روایت کے بارے میں، وہ آپ مجھ سے کریں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو بات آپ کے سامنے بیان کروں وہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث معصومین علیہ السلام کی روشنی میں بیان کروں، یا میری گفتگو میں آپ کو قرآن کی آیات یا ان کا ترجمہ یا روایات کی تفسیر یا ان کا ترجمہ زیادہ آپ کو سننے کو ملے گا. مولا امام رضا علیہ السلام کی محمد والے محمد سلام مولا امام رضا علیہ السلام کی
ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں. اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم ہماری جو احادیث ہیں، یا یوں دوسرے الفاظ میں کہوں کہ تم ہمارے کلام کے محاسن لوگوں کے سامنے بیان کرو، وہ خود بخود ہماری طرف کھینچے آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں زیادہ کہانیاں اور قصے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں زیادہ خواب سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم خواب سنا کر اور قصے سنا کر لوگوں کو جو ہے وہ ہماری فضیلت یا ہماری جسے کہتے ہیں مصائب اور یہ چیزیں بیان کرو، بلکہ تم ہمارے مومنین اور ہمارے جیسے کہتے ہیں کہ چاہنے والوں کے سامنے ہماری بات کو بیان کرو. ہماری بات میں اتنا اثر ہے، یہ اپنی الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ہماری بات میں اتنا اثر ہے کہ جس کے دل میں محبت خدا، محبت رسول اور محبت اہل بیت ہوگی، وہ خود بخود ہمارے کلام کی طرف کھنچتا چلا جائے گا. لہٰذا انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں زیادہ سے زیادہ کلام معصومین علیہ السلام سے اور قرآن مجید کی آیات سے استفادہ کروں. موضوع کے سلسلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بیان کر دوں کہ ہمارا موضوع 3 حصوں پہ یا 4 حصوں پہ مشتمل ہوگا. ایک آج مقدماتی گفتگو ہوگی، اس میں موضوع ہم شروع نہیں کر پائیں گے، لیکن جو چیزیں ہمارے مجالس کے دوران بیان کی جائیں گی ان کا خلاصہ ایک جسے کہتے ہیں ایک اسکیچ آپ کے سامنے بیان کر دوں، تاکہ آپ جب یہاں پہ آئیں تو آپ کے ذہنوں میں ہو کہ آج ہمارے جسے کہتے ہیں کہ اذہان سے کیا باتیں ٹکرانے والی ہیں. کیونکہ بعض دفعہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کہیں گے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس سے پریشان نہیں ہوئے گا. بہت ساری باتیں انسان نہیں سنتا ہے، اور نہیں سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذہن انسان کا ایسے بنایا ہے کہ وہ ساری باتوں میں سے ان باتوں کو پروسیس کرتا ہے، جو اس میں سے اچھی بات ہوتی ہے وہ اس میں سے چوز کر لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مومنین کی اور صالح اور عقلمند لوگوں کی نشانی یہ بتاتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو تمام باتوں کو سنے اور ان میں سے بہترین کا انتخاب کر لے. تو مومنین کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ تمہاری بات غلط ہے، تمہاری بات صحیح ہے. دنیا میں اتنے سارے ممبر ہیں، آج تو ممبر صرف یہ لکڑی کا نہیں رہ گیا، آج تو ممبر آپ کا سوشل میڈیا بن گیا ہے. آج بہت سارے علماء کی اسپیچز، بہت سارے علماء کی تقریریں، ان کے درس انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. یعنی یہ ممبر حسینی تمام جیسے کہتے ہیں آپ کو دنیا کے اندر بہت آسانی سے جو ہے وہ آپ ان کو ریچ کر سکتے ہیں، ان کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں. تو لہٰذا بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کریں گے، ہر کوئی اپنی ترکیب کے مطابق، ہر کوئی اپنی جسے کہتے ہیں کہ فکر کے مطابق آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہے. آپ کا کام کیا ہوتا ہے، جو عزادار ہوتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ تمام باتوں کو سنیں، اور باتوں کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ذہن دیا ہے اس میں یہ آٹومیٹک صلاحیت دی ہے کہ وہ تمام باتوں کو پروسیس کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو پروسیس میں ڈالیں. ٹھیک ہے نا، گرائنڈر کے اندر آپ جو ہے وہ تمام میوہ جات ڈال دیں، تمام ڈرائی فروٹ ڈال دیں، دودھ ڈال دیں، اور پھر اس کے بعد بیٹھ کے انتظار کرتے رہیں کہ اب اس میں جوس تیار ہو جائے گا. جب تک وہ آپ گرائنڈر چلائیں گے نہیں تو وہ جوس تیار نہیں ہوگا. سارا کا سارا خام مال اس میں پڑا رہے گا، اور 2 دن چھوڑیں گے تو اس میں یا تو پھوئی لگ جائے گی یا وہ سڑ جائے گا. تو لہٰذا اس کو گرائنڈ کرنا پڑتا ہے، گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو پینا پڑتا ہے. بالکل انسانی ذہن بھی اسی طرح کام کرتا ہے کہ آپ جب بہت ساری گفتگو لوگوں کی سنتے ہیں، بہت ساری باتیں آپ کے ذہنوں میں جاتی ہیں، تو اس کو ایک تھاٹ پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو خود سے ایک اگلا قدم بڑھانا پڑتا ہے. اگر وہ قدم نہ بڑھایا جائے، جسے ہم تفکر کا یا تعقل کا مرحلہ کہتے ہیں، تو اس کے بغیر یہ پروسیس یہ ساری قیمتی معلومات یہ سب ضائع چلی جاتی. ضائع اس لحاظ سے چلی جاتی کہ ہمارے ذہن کے کسی نہال خانے میں موجود ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اپنی عمل کے اندر اس کو ہم اظہار نہیں کر پاتے، اس کو ہم ظاہر نہیں کر پاتے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو قیامت کے مناظر بیان کیے ہیں ان میں کہیں بھی یہ بیان نہیں کیا گیا کہ آپ کا نامہ اذکار پیش کیا جائے گا کہ آپ نے یہ ذکر 1000 دفعہ پڑھ لیا، یہ ذکر جو ہے 2400 دفعہ پڑھ لیا، اس ذکر کی تسبیح جو ہے وہ 2000 دفعہ پڑھ لی، 4 دن بیٹھ کر آپ نے یا سبحانہ یا اللہ یا ربے کا ذکر کر لیا. قیامت کے دن جو ہے آپ کا نامہ اذکار پیش نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن آپ کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا. تو نامہ اعمال ڈپینڈ کرتا ہے اس عقیدے کے اوپر جو انسان کے ذہن میں اس تمام گفتگو، اس تمام تعلیم، اس تمام جسے کہتے ہیں کہ نصیحتوں کے بعد ایک عقیدہ بنتا ہے جو قرآن سے یا علماء سے یا روایات سے یا کہیں سے بھی آپ سنتے ہیں. اس کے بعد انسان کے ذہن میں ایک عقیدہ بنتا ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد میں انسان اپنے اس عقیدے کو اپنے عمل میں ڈھالتا ہے. اور ہم الحمدللہ جو مومنین ہیں ان کی ایک خصوصیت ہمارے مولا امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور خصوصیت یہ بیان کی ہے کہ یہ ہماری بچی ہوئی، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں. یہ ہمارے
غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں اور ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں. عموماً اس روایت کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے فرحن بفرحنا و خوش ہوتے ہیں ہماری خوشی میں اور غمگین ہوتے ہیں ہمارے غم میں. یہ ترجمہ غلط ہے. جو لفظ روایت کے اندر استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے لام کا لفظ استعمال ہے لے فرحنا لے حزننا ٹھیک ہے حزنن لے حزننا فرحن لے فرحنا. لام عربی زبان کے اندر لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے برائے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور میں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے نا وہ فی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. ان فی ذالک بے شک اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو یہ لام اور فے کا فرق پتہ ہوتا ہے. تو وہ امام جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے یہ ہماری خوشی کے لیے خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں. یعنی جس چیز سے ہم غمگین ہوتے ہیں اس چیز سے یہ بھی غمگین ہوتے ہیں اور جس چیز سے ہم خوش ہوتے ہیں اسی چیز سے یہ خوش ہوتے ہیں. مطلب کیا ہے اس کے تفصیلات انشاءاللہ میں آئندہ مجالس میں بیان کروں گا. تو پہلا مقصد کیا ہو گیا کہ پہلی چیز میں بیان کروں گا کہ آپ کے سامنے روایات اور آیات کا سلسلہ بیان کروں گا اور ان موضوعات پر جو میں نے انشاءاللہ ان 10 دنوں کے لیے انتخاب کیے ان کو کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے بیان کر سکوں. پہلا جو موضوع ہوگا السلام علیکم ایک سلام بھیجے محمد والے محمد. ایک اور سوال بھیجے محمد والے محمد. تو پہلی جو ہماری چیز ہے وہ ہے سفیران کربلا کے بارے میں. پھر ہم سفیران کربلا کی صفات اور کوالٹیز کو بیان کریں گے کہ سفیران کربلا اصل میں ہیں کون اور پھر سفیران کربلا کی ڈیوٹیز کیا ہیں. یہ انشاءاللہ ہماری گفتگو کا محور ہوگا اور اسی کے ذیل میں ہم تقریباً اپنی اس 9 یا 10 دن کی جو گفتگو آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے. تو اسی سلسلے میں پہلی جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ہم نے قرار دیے آئمہ یہدونا جو ہدایت کرتے ہیں. ابھی سارا ترجمہ کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کروں گا. وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے انہیں ایسا امام یا ایسا امام قرار دیا جو ہدایت دیتے ہیں ہمارے حکم سے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ اور ہم نے انہیں نیک کام کرنے وَإِقَامَ الصَّلَاةِ اور نماز پڑھنے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے کی کیا کی تعلیم دی ان کی طرف وہی کی ہے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور بے شک وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ٹھیک ہے وہ عبادت گزار بندے تھے. یہ آیت قرآن مجید میں بالکل جسے کہتے ہیں کہ ایک ہی لہجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 بار بیان کی ہے. تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ تھوڑے سے جسے کہتے ہیں معنی کے فرق کے ساتھ تھوڑے سے نہیں معنی کے تو بہت زیادہ فرق ہے لیکن الفاظ کے فرق کے ساتھ اسی آیت کے ایک ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں بیان کیا اور دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس جسے کہتے ہیں کہ زمین کے اندر جو انسانیت کے درمیان 2 سسٹم نظر آتے ہیں بظاہر ان سسٹمز کو واضح کیا ہے. پہلا سسٹم جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے. انشاءاللہ آگے گفتگو کے اندر میں اس کو بیان کروں گا. پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے قرار دیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اماموں کو قرار دیا جاتا ہے. ائمہ امام کی جمع ہے ٹھیک ہے نا. تو اماموں کو کس کی طرف سے قرار دیا جاتا ہے کس کی طرف سے بنایا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ ہم نے قرار دیا اماموں کو ائمہ کو ٹھیک ہے. یہدونا یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا جملہ ہے. ایک اور آیت قرآن مجید میں بالکل اسی لہجے میں اسی جسے کہتے ہیں کہ ٹون کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے. یہ پہلا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے قرار دیا کچھ امام ایسے کہ جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ اور ہم نے قرار دیا کچھ اماموں کو یدعونا جو پکارتے ہیں جو بلاتے ہیں إِلَى النَّارِ آگ کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ 2 قسم کے امام یا یوں کہ 2 اماموں والے سسٹم جو ہے وہ دنیا کے اندر موجود ہیں. اب وہ دنیا کے اندر جو یہ سسٹم موجود ہے ان کو ہمیں پہچاننا ہے کہ کون سا سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ سسٹم ہے اور کون سا سسٹم اللہ تعالیٰ کا ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملعون شدہ سسٹم ہے. بظاہر مختصر الفاظ میں اس کو ہم اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ 2 سسٹم جس میں ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قرار دیا اس کی اگر ابتدا دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت خاتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک
یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور جو امام مبین یا جسے کہتے ہیں سراج منیر کا خطاب دیا اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ خطاب دیا. یعنی اماموں میں جو رتبہ سب سے اولا رتبہ جو پایا وہ کس نے پایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. جب رسول اکرم گئے تو اس کے بعد رسول اکرم نے جاتے جاتے ہمیں وہ مشہور حدیث جسے آپ حدیث ثقلین کہتے ہیں، ہمارے بچے کوئی حدیث یاد ہوتی ہے، اس میں ہمارے سامنے انٹروڈیوس کروایا. کس کو انٹروڈیوس کروایا؟ امامت کے اس نئے سسٹم کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ رائج ہونا تھا. اور پھر وہ سلسلہ 12 اماموں کا جو ہے وہ اب تک چل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ سسٹم جس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہدایت کا سسٹم، وہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا پہلے انسان سے لے کر جو کہ حضرت آدم علیہ السلام تھے آخری انسان تک جو کہ اس دنیا میں ہوگا، اس وقت تک یہ سسٹم اللہ تعالیٰ کا چلتا رہے گا. اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے پیرالل ایک سسٹم اور ڈیولپ ہوا جو اس کی مخالفت میں ڈیولپ ہوا. اور سسٹم کا ڈیولپ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ساری آیات آئی ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ حکم دیا کہ میں نے جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی قدرت سے جو ہے اس مٹی کے اندر جو ہے وہ مٹی کا پتلا بنایا ہے، آدم کو بنایا ہے، جب میں اس میں روح ڈال دوں تو کیا کرو تم لوگ؟ سجدے میں چلے جاؤ. اس وقت شیطان جو بہت عبادت گزار تھا، کئی ہزار سال کی اس کی عبادت تھی، بقول مولا امیر المومنین علیہ السلام 6000 سال اس نے جو ہے پروردگار کی عبادت کی تھی. اتنی عبادت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہو گیا تھا. فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا، وہ جنوں کی صف میں سے اٹھ کے فرشتوں کی صف میں آ گیا تھا. اتنا اس نے اپنے آپ کو عبادت میں بلند کیا تھا. وہ اللہ کا اپنا رب مانتا تھا، وہ قیامت پہ یقین رکھتا تھا اور رکھتا ہے. لیکن اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے صرف ایک وجہ سے انکار کر دیا، اور وہ وجہ تھی اس کے اندر موجود انانیت، اس کے اندر موجود تکبر، اس کے اندر موجود غرور. اور اس نے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ریزن دیا. اور وہ ریزن کیا دیا؟ کہ میں جو ہے آگ سے تو نے مجھے خلق کیا اور تو نے اسے مٹی سے خلق کیا، میں اس سے سپیریئر ہوں. یہ ریزن اس نے دیے. تو وہاں پر ایک سسٹم ڈیولپ ہوا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بھی بعد میں نبی آئے، اس کے بھی امام آتے ہیں، اس کے بھی بہت سارے جسے کہتے ہیں کہ اوصیاء، اور اس کے بھی بہت سارے ولی ہوتے ہیں. یہ دو سسٹم پیرالل چل رہے ہیں. ہم جس سسٹم کے اندر ہیں وہ سسٹم کون سا ہے؟ جس میں ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہمارے سامنے ان کی زندگی ہے، ہمارے سامنے انبیاء علیہ السلام کی زندگی ہے. اس زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم دشمن کو نہ جانتے ہوں تو دشمن کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم اپنی فیلڈ میں، اپنے دین میں، اپنے عقیدے میں جتنے بھی پکے ہوں، دشمن کو نہ جاننے کی وجہ سے ہم ڈوب جاتے ہیں، ہماری کشتی ڈوب جاتی ہے. عموماً میں ابھی نماز کے درمیان ہم نے مسائل کا سلسلہ شروع کیا کہ 5 منٹ کے مسائل بیان کریں. اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے ہوتی ہے. بزرگان کے سامنے میں صرف اپنا ایک سبق دہراتا ہوں، اور خصوصاً قبلہ کی موجودگی میں تو پڑھنا میرے لیے ایسی بہت سخت ہے. اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو صحیح سے پہنچا پاؤں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو میں اپنے نوجوان بچوں اور بہنوں اور بچیوں کے لیے باتوں کو بیان کرتا ہوں. بزرگوں کے سامنے تو یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ درس کی تکرار ہے، جس میں ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھا اور بزرگان کے سامنے اس کو دہرا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر شیطان کے ساتھ شیطان نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا. اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ جب جنت سے اس کو نکالا جانے لگا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دی. ایک یوم معلوم تک، ایک معلوم دن تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں کہ میں اس آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا جا کے، اور جو یہاں سے گزرے گا اس کو میں اٹریکٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اب وہ اٹریکشن آپ کو مختلف طریقوں سے نظر آئے گی. کبھی وہ اٹریکشن جو ہے مال کے ذریعے ہوگی، کبھی وہ جن سے کہتے ہیں نا مال، دنیا، جو بھی کہہ رہا، بہت ساری چیزیں اس میں، اس کے مصداقات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ مختلف قسم کی اٹریکشن وہ صراط مستقیم پہ بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر کرے گا، اور آپ کو امتحان کرے گا کہ کون اس اٹریکشن میں گھر کر، اس کے جال میں پھنس کر میرے پاس آتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور کون جو ہے اس سے کرنی کٹرا کے گزر جاتا ہے. تو یہ امتحان تھا، یہی وہ امتحان تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کے اندر رکھا. اور بہت سارے امتحانوں میں یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو جب چھوٹ دی تو ایک مدت خاص معین کر دی کہ ایک خاص مدت تک تجھے مہلت دوں گا، تیرے چاہنے والوں کو، تیرے نبیوں کو، کہ وہ اپنی اسکیمیں لڑاتے جائیں. تو اب سوچیں شیطان کا تجربہ کتنا زیادہ ہے. اس کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہے. ہمارا تجربہ کیا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ 250 سالہ تاریخ کو جانتے ہیں اپنے ائمہ علیہ السلام کی. اس سے پہلے اگر ہم جانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ تک کی کچھ تاریخ جو مدون تاریخ ہمیں ملتی ہے، اس پہ ہمیں جو ہے تھوڑا بہت معلوم ہے. لیکن یہ شیطان، اس کا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ اس نے ہر نبی، آدم سے لے کر خاتم تک، ہر نبی کی اسٹریٹجی
جو انہوں نے بنائی وہ دیکھی اور اس کے خلاف اس نے کام کیا، پھر اس کی اسٹریٹجیز مختلف طریقوں سے انبیاء علیہ السلام نے جسے کہتے ہیں اس کو فیل کیا، تو یہ نئی سے نئی اس کی اپگریشن ہوتی گئی، نئے سے نئے اسکیمز اور نئے سے نئے منصوبے بناتا رہا۔ تو اب اگر ہم سمجھے کہ شیطان وہی تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا، نہیں، وہ شیطان بہت اپ گریڈڈ صورت میں آپ کے سامنے موجود ہے جس کا تجربہ آپ سے بہت زیادہ ہے۔ تو اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو ہم گڈھے میں گر جائیں گے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں اپنے بچوں کو کہ دیکھیں آپ نے ایک جنگ کے میدان کی تیاری کی اور آپ نے ایک قلعہ بنا لیا اپنے گرد کہ باہر سارا دشمن کا جسے کہتے ہیں کہ ملٹری کھڑی ہے، اس کی آرمی کھڑی ہے، اور آپ نے کہا کہ مجھے اس آرمی کے درمیان سے کراس کر کے گزرنا ہے۔ آپ نے ایک بختر بند گاڑی اور ایسی بہترین بلٹ پروف گاڑی جس میں نہ لیزر عمل کرتی ہے نہ بم پروف، سارے پروف جتنے بھی ہو سکتے تھے وہ ساری آپ نے بنا لی، اور بنانے کے بعد آپ نے کہا کہ اب مجھ پہ نہ کوئی گن عمل کرے گی نہ کوئی بم مجھ پہ اثر کرے گا۔ آپ اس کے اندر بیٹھ کر گیٹ کھول کے باہر نکلے اور دھڑام سے نیچے گر گئے۔ کیا ہوا؟ اس نے آپ کے قلعے کے دروازے کے باہر ایک خندق کھود دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ گڑھے سے نکل ہی نہیں پا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دشمن کی چالوں پر نظر نہیں رکھی۔ تو دشمن شناسی بالکل اسی طرح امپورٹنٹ ہے کہ جس طرح اپنے عقیدے کو پہچاننا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے عقیدے کو پہچانتے ہیں تو دشمن کی چالوں کو بھی پہچاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو ایک چیز جو ہم انشاءاللہ اس میں بیان کریں گے کہ اس شیطان کی چالیں اب تک کیا رہیں، آج کل اس کی چالیں کس طرح سے ہمارے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، اور کس طرح سے ائمہ علیہ السلام کی روایات اور قرآن کی آیات کی روشنی میں ہم اس کی چالوں کو ناکارہ کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک موضوع ہمارا ہوگا آج کی گفتگو جو ہے وہ انہی مقدمات کی اس میں گزر جائے گی، کیونکہ اگر موضوع واضح ہو جائے، کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اگر اس کا دیباچہ پڑھ لیا جائے پہلے، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کتاب کو سمجھنا کیسے، اس کو پرکھنا کیسے، اس کو دیکھنا کیسے، ٹھیک ہے نا؟ فزکس کی کتاب کو آپ ناول سمجھ کے پڑھیں تو کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ فزکس کی کتاب کو فزکس کی کتاب کی طرح پڑھنا ہوتا ہے، ناول کو فزکس کی کتاب کی طرح سمجھ کے انڈر لائننگ کر کے نہیں پڑھنا ہوتا۔ تو ہر کتاب کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کیونکہ میں اسی پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں، میں کوئی ایسا پروفیشنل کوئی ذاکر یا خطیب نہیں ہوں، میرا تعلق ٹیچنگ لائن سے، ٹیچنگ پڑھاتا ہوں یونیورسٹی میں اور اسٹوڈنٹس پڑھاتا ہوں اور خود بھی پڑھتا ہوں، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پڑھائی والے انداز میں سمجھاؤں، کیونکہ ہم جس ممبر پہ بیٹھتے ہیں یہ خطابت کا ممبر نہیں ہے، متاسفانہ اس کو خطابت کا ممبر بنا دیے گئے۔ یہ ممبر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ممبر ہے امام صادق علیہ السلام کا۔ یہ 2 مہینے 8 دن کی ایک ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس میں 10 سال کے بچے سے لے کر 70-80 سال تک کا جو بوڑھا جوان ہے وہ اس عزاداری میں آتا ہے، اور اس سے اپنے معیار کی، اپنے مقصد کی، اپنے جسے کہتے ہیں اسٹینڈرڈ کی بات کو لیتا ہے اور سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک واحد ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس کے اندر امام صادق علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ایسی چاشنی، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد، اور ایسا اس کے اندر خزانہ چھپایا ہے کہ اس ممبر سے آنے کے بعد، اس ممبر پہ آنے کے بعد جو ممبر پہ آنے والا شخص ہے اس کی بھی کئی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ ممبر ہر کسی کے لیے نہیں بنا۔ آپ کو امام سجاد علیہ السلام کا وہ جملہ یاد ہوگا کہ جب یزید کے دربار میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بکا ہوا خطیب آیا اور اس نے یزید کے مدح سرائی کرنی شروع کی اور امام حسین علیہ السلام کے خلاف اور مولانا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف بولنا شروع کیا، تو امام سجاد نے بلند آواز سے کیا کہا کہ اگر تو اجازت دے تو میں اس آبد لفظ استعمال کیا، آبد کہتے ہیں لکڑیوں کے ڈھیر کو، ٹھیک ہے، کہ اگر تو اجازت دے کہ میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پر جاؤں اور کچھ بولوں، اور کیا بولوں کہ جو اللہ کا پسندیدہ ہو، لوگوں کی سمجھ میں آئے اور عام جسے کہتے ہیں دنیاوی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ ہو، یعنی کوئی اس کی کچھ چیزیں مولانا نے بیان کی۔ تو اس ممبر کے اوپر بیٹھنے والوں کی بھی ایک ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس ممبر سے قال صادق، قال اللہ، قال رسول اللہ جتنا زیادہ بیان کیا جائے وہ بیان کیا جائے۔ اس ممبر سے ایجوکیشن کے جانے کی جگہ ہے۔ ہمارے رسول جب کسی کو کوئی تبلیغ کرتے تھے، کوئی کسی کو سمجھاتے تھے، کسی کے سامنے کوئی بات بیان کرتے تھے، تو وہ اس کے سامنے جا کے کہانیاں نہیں سناتے تھے کہ یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہوا، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، فلاں میں نے خواب میں دیکھا، نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن کی آیات جا کے سناتے تھے۔ رسول اکرم کی تبلیغ کا کیا ذریعہ تھا؟ قرآن مجید کی آیات۔ آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھ لیں، امام کی حدیث ہے کہ اگر تم ہم سے کسی بھی ہماری بات کے بارے میں سوال کرو تو ہم سے یہ پوچھو کہ یہ قرآن مجید میں کہاں موجود ہے، یعنی ہماری ہر بات کے پیچھے قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت موجود ہوتی ہے۔
لہٰذا ہماری گفتگو کے درمیان بھی اگر آپ سے گفتگو کرتے وقت ایسی کوئی یعنی میں بھی انسان ہی ہوں، کوئی ایسی بات ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی واقعہ قصہ جو مربوط ہو وہ سناؤں، لیکن کوشش میری زیادہ تر یہ ہوگی کہ آپ کو قرآن آیات سے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کا موقع لگے. ایک سلام بھیجیں محمد والے محمد پہ. مقدمہ کافی لمبا ہو گیا، میں بس اپنی گفتگو کو شروع انشاءاللہ کروں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آ ہی جائے گا کہ گفتگو کا سلسلہ ہمارا کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے جو موضوع رکھا وہ ہے سفیران کربلا. اس سے پہلے کہ ہم سفیران کربلا کے موضوع پہ آگے بڑھیں، میں صرف 2-3 باتیں لفظ سفیر کے بارے میں بیان کر دوں آپ کے لیے کہ یہ موضوع آپ کے لیے واضح رہے، بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. سفیر کہتے ہیں کسے؟ سفیر انگلش میں ایمبیسڈر کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ لغت میں اور اصطلاح میں جا کے اس کو دیکھیں تو اس کے جو مختلف معنی بنتے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں. سفیر کو عربی زبان میں جو ہے وہ اس طرح تعریف کیا گیا ہے: من یرسلہ الملک الی غیرہ لیبلغ رسائلہ او یتفاہم معہ. کہتے ہیں کہ سفیر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی بادشاہ، کیونکہ اسلامی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں تو اس کا ترجمہ میں اسلامی لحاظ سے آپ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے ماحول کے لحاظ سے، ٹھیک ہے. جو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی بادشاہ یا قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کسی دوسرے فریق کے پاس بھیجا جائے اور ان کا پیغام یا موقف اس تک پہنچائے. اس شخص کے اندر کچھ خصوصیات ہونی چاہیے جو ہمیں ائمہ علیہ السلام کے سفیروں کے درمیان یا سفیروں میں ہمیں مل جاتی ہیں. اور وہ خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ کہ وہ خصوصیات کہ مکمل قابل اعتماد ہو، قابل بھروسہ ہو، دینی اور دنیاوی معاملات میں جو ہے وہ ایکسپرٹ ہو، واقف ہو. ایسا نہ ہو کہ خلاف شریعت یا خلاف جسے کہتے ہیں عقیدہ یا خلاف تعلیمات اسلامی وہ کوئی ایسا کام انجام دے. اس کے بعد موقع پر صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہ اس کے اندر کوالٹی اگر نہ ہو تو وہ بعض دفعہ پھنس جاتا ہے، کیونکہ کراس کوشچننگ کی جاتی ہے سفیر کے ساتھ، تو وہاں پہ اس کو یہ کوالٹی اس کے اندر ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنی بات کو اس موقع کی نزاکت کے لحاظ سے تبدیل کر کے یا اس کو ڈھال کر بیان کر سکے. اور دوسری چیز جو ہے وہ پیغام رسانی اور قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. صرف ٹیپ ریکارڈ کی طرح پیغام پہنچانے والا نہ ہو بلکہ وہ اپنی بات پر قائل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح اس کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں سفیر کے. دنیا بھر میں سفیر جو ہیں وہ معروف تھے. جسے آپ بادشاہوں کے زمانے میں دیکھنا چاہیں، جو وہ والا زمانہ جس میں جسے کہتے ہیں کہ پری ہسٹورک زمانہ جسے آپ کہتے ہیں، اس میں بھی جو مختلف قبائل تھے دوسرے قبیلوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کسی شخص کو بھیجا کرتے تھے، اور اس شخص کے لیے وہ ایک خاص احترام کے قائل تھے. اور وہ احترام کیا تھا کہ اس شخص کی جان مال محفوظ، ٹھیک ہے. اس شخص کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا اس کا مطلب ہے گویا کہ وہ اس بھیجنے والے شخص کے یا حکومت کے ساتھ سلوک سمجھا جاتا تھا. یعنی سفیر اگر کسی دولت یا کسی حکومت کی طرف سے، تو اب آپ کا جو سلوک سفیر کے ساتھ ہوگا گویا کہ آپ اس حکومت یا اس دولت کے ساتھ، یہ دولت کہتے ہیں حکومت کو، اس دولت یا اس حکومت کے ساتھ آپ یہ اپنا برتاؤ کر رہے ہیں. تو یہ ان کے کچھ حقوق ہوا کرتے تھے. ان کی جان حفاظت کی ذمہ داری سب میں ہوتی ہے. جتنی بھی جنگ ہو آپس میں، جتنا بھی جیسے کہ دشمنی مار دھاڑ مچی بھی ہو، لیکن سفیر جو ہے وہ بحفاظت جاتا تھا، بحفاظت آتا تھا. اس کی کچھ خاص علامات ہوتی تھی اور اس کے ساتھ ایک جھنڈا ہوتا تھا، اسے برید کہتے تھے اس زمانے میں، ٹھیک ہے. تو یہ سفیروں کے ساتھ ایک خصوصی پروٹوکول جو ہے وہ استعمال کیا جاتا تھا. لیکن اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کے اندر دیکھیں، خصوصاً اپنی شیعت کی تاریخ میں دیکھیں، اپنے ائمہ علیہ السلام کی تاریخ میں دیکھیں، تو ہمارے سفیروں کے ساتھ ان پروٹوکول میں سے کسی کا بھی خیال نہیں رکھا گیا. آپ پہلے سفیر کو دیکھ لیں جو مولا حسین علیہ السلام نے جن کو بھیجا، وہ ساری کوالٹیز رکھتے تھے. کون تھے؟ حضرت مسلم بن عقیل. یہ جو میں نے کوالٹیز آپ کو بیان کی، یہ مولا امام حسین علیہ السلام کی اس روایت سے، اس جملے سے آپ کے لیے نکال کے بیان کی. یہ کسی لغت میں بیان نہیں ہوئی تھی کہ وہ قابل بھروسہ ہو، وہ اعتماد والا ہو. یہ امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ عموماً کیونکہ ہم مصائب میں سنتے ہیں تو اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. وہ کیا ہے؟ انی باعث علیکم، ٹھیک ہے، میں مبعوث کر رہا ہوں، بھیج رہا ہوں تمہاری طرف. کس کو؟ اخی وابن عمی، اپنے بھائی اور اپنے چچا کے بیٹے کو، ٹھیک ہے. وثقتی من اہل بیتی، اور اپنے بھروسہ مند شخص کو اپنے اہل بیت میں سے. یعنی یہ کوالٹیز حضرت مسلم علیہ السلام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے بیان کی تھی. تو ایک سفیر کی جو بہترین کوالٹیز ہو سکتی ہیں، میں نے اسی سے اس کو نکالا ہے کہ وہ بھروسہ مند ہو. تو پہلا سفیر مولا حسین علیہ السلام کا جو کربلا سے پہلے تھے، ان کا کیا کام تھا کہ وہ امام حسین کا پیغام لے کے جائیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے پہنچانا ہے اس کو حق ادا کریں، اور امام حسین علیہ السلام کو اس کے جواب میں لکھے کہ اس کا نتیجہ یا رسپانس کیا ہوا. وہ مقصد ابھی نہیں ہے بیان کرنا حضرت مسلم علیہ السلام کی
جو شہادت کی ہے ان کے زندگی کے بارے میں مجالس پڑھی جاتی ہیں، اس میں آپ تفصیل سے سن چکے ہوں گے، ذکر آئے گا بیچ میں تو اس کو میں تھوڑا سا بیان کروں گا، لیکن ابھی اس کا ذکر نہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سفیر کے حقوق بھی آپ کو معلوم ہو گئے، لیکن ہوا کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے جو پہلے سفیر تھے ان کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد قیس بن مسہر امام حسین کے دوسرے سفیر تھے جو کربلا پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ گئے ہیں کوفہ، ان کو بھی جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ پھر کچھ سفیران ہیں کہ جو کربلا کے میدان میں ہمیں نظر آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ان کو کہ جائیں اور لوگوں کو بلائیں، کچھ جنگ کے میدان میں گئے، وہاں سے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کو لے کے آئے، کچھ کوفہ کی طرف گئے اور ان کو لے کے آئے، راستے میں وہ شہید ہو گئے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ امام حسین نے اپنی ان سفیروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ تو تھی سفیروں کی جسے کہتے ہیں داستان جو امام حسین علیہ السلام سے پہلے اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں پیش آئی۔ لیکن کچھ امام حسین علیہ السلام کے سفیر ایسے تھے کہ جو جسے کہتے ہیں کہ جن کو آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہی اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں، جن کی شخصیت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے یعنی شہادت کے بعد ہی زیادہ نمایاں ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے۔ اور ان میں سے پہلا سفیر وہ کون ہے؟ خود امام سجاد، امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ تو مولا امام سجاد، کیونکہ یہ ایام سجادیہ کہلاتے ہیں، منسوب ہے ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم آخری جو عشرہ ہوتا ہے محرم کا، اس میں امام سجاد کے عنوان سے عشرے رکھتے ہیں، اس میں امام سجاد علیہ السلام ان کی تعلیمات کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ میں امام سجاد کی شہادت کی مناسبت سے اس میں زیادہ تفصیل سے ان کے بارے میں عرض کروں گا، لیکن ابھی کیونکہ موضوع سے متعلق امام سجاد کا ذکر ہے تو وہ بیان کروں کہ پہلے سفیر امام حسین کے شہادت کے بعد وہ کون تھے جس نے کربلا کے پیغام کو آگے پہنچایا؟ وہ امام سجاد، اور پھر بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم اور باقی جو آپ کے ساتھ خواتین تھیں، ان میں سے بعض بچیاں جیسے حضرت سکینہ کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے کچھ جملات آپ کو ملتے ہیں جو مقاتل کی کتابوں کے اندر، تو یہ سارے کے سارے سفیران امام حسین تھے۔ ان سفیروں کی ایک بڑی طولانی تاریخ ہے، سفیروں کی سے مراد سفیروں کی نہیں، سفیران کربلا کی۔ میں نے موضوع اسی لیے سفیران کربلا رکھا، سفیران حسین بھی رکھ سکتا تھا لیکن میں نے سفیران کربلا اس کا موضوع رکھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سفیران کربلا کا ایک ماضی ہے، ایک حال ہے اور ایک مستقبل ہے، یعنی یہ سفیران صرف امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد نہیں ہے یا کربلا اور اس کے اطراف کے زمانے میں نہیں ہے، بلکہ یہ سفیران بہت پہلے سے چلتے آ رہے تھے جنہوں نے کربلا کو مختلف طریقوں سے ترسیم کر کے اپنے جملات کے اندر یا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں جسے کہتے ہیں اس کا ایک مرور کیا ہے کربلا کا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین انتظام کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو سفیر یوں کہہ لیں کہ کربلا کے سفیر ہیں وہ کون ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے سفیر۔ کیوں کہ آپ کو انشاءاللہ مصائب سے پہلے اس کی تفصیل سے بیان کروں گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آپ کلمات سکھا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھاتے گئے کہ پڑھو بحق محمد والے محمد، ٹھیک ہے، بحق علی بحق فاطمہ۔ تو جب امام حسین علیہ السلام کا نام آیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے خود بخود آنسو نکلا۔ تو حضرت آدم نے سوال کیا کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے بارے میں جب میں نے بات سنی ہے تو اس کی تاثیر میرے ذہن پہ یہ ہوئی کہ فوراً میرا دل محزون ہو گیا اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ کی نسل میں آنے والے ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں کہ جن کو کربلا کے میدان میں اس طرح شہید کر دیا ہے۔ یعنی پہلے ذاکر، پہلی پڑھنے والی مجلس کون ہے؟ حضرت جبرائیل، اور سننے والے سامعین میں سامع کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ یعنی یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح رکھا، مختلف انبیاء کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، ان کے مقصد کے بارے میں بتایا۔ ابھی کیونکہ موقع نہیں ہے تو ان کو میں بیان نہیں کر رہا، لیکن بتانے کا مقصد یہ سفیران کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کی جسے کہتے ہیں کہ ذمہ داریوں میں سے کچھ اس نے اپنے ورثے میں آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ذمہ داریاں چھوڑی، اور وہ ذمہ داریاں اس کے آنے والے بعد میں آنے والے نبی نے اس کو پورا کیا، یا اس ذمہ داریوں کے اندر جو تحریفات آ گئی تھی اس کے بعد میں آنے والے جو نبی تھے انہوں نے اس کو صحیح کیا۔ تو یہ ذمہ داری نسل بہ نسل چلتی رہی، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین کی تکمیل ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے دین کو بھی کامل کر دیا اور نبوت کو بھی ختم کر دیا، اور اس کے بعد امامت کا یہ سلسلہ جو ہے شروع ہوا۔ ہم ایک زیارت تقریباً ہر ہفتے، بعض مومنین ہر ہفتے پڑھتے ہیں، بعض ہر روز پڑھتے ہیں، وہ ہے زیارت وارثہ۔ اس میں آپ ایک جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ۔ یہ جو آپ امام حسین علیہ السلام کو
کہتے ہیں کہ یہ وارث ہیں نوح کے، یہ وارث ہیں آدم کے، یہ وارث ہیں ابراہیم کے، یہ وارث ہیں موسیٰ کے. یہ وراثت کس چیز کی ہے؟ وراثت عموماً ہمارے ذہنوں میں مال کی صورت میں آتی ہے. یعنی ہم جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے وراثت تقسیم ہوئی اس کے ورثاء کے درمیان. عموماً ہمارے ذہنوں میں کیونکہ وراثت کا تصور مال سے آتا ہے تو یہ تصور کلیئر نہیں ہو پاتا کہ یہ وراثت جو امام حسین علیہ السلام کو ملی وہ کس طرح کی وراثت تھی. تو یقیناً وہ وراثت مالی وراثت نہیں تھی، وہ وراثت مانوی وراثت تھی. یعنی وہ تعلیمات دین جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس انسانیت کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں بھیجی تھی، ان تمام کی جسے کہتے ہیں کہ حفاظت کا ذمہ، ان تمام کی تکمیل کے بعد اس کے اندر آنے والی پرابلمس کو سالو کرنے کا ذمہ وہ امامت کی ذمہ داری رکھی. اور پھر اس میں سے بھی خصوصی درجہ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس خصوصی مقام کو جو امام حسین علیہ السلام کا ان ائمہ علیہ السلام کے درمیان حاصل ہے اس کو بھی جو ہے آپ کے سامنے بیان کروں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو مصائب کی طرف لے کے جاؤں، کیونکہ مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ 40 سے 45 منٹس کے اندر مجھے اپنی گفتگو ختم کرنی ہے. اور میں جو ہے وہ تقریباً 36 منٹس آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کر چکا ہوں. تو شاید آج مقدماتی گفتگو جو ہے کچھ لمحے اوپر ہو جائیں تو اس کے لیے پہلے سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں. صلوات بھیجیں محمد والے محمد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. کہتے ہیں کہ رسول اکرم کہ قتل حسین کے اندر یا قتل حسین کی وجہ سے ایک ایسی حرارت قلوب مومنین کے اندر پیدا ہوتی ہے لا تبرد ابدا کہ جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی یا کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی. فعل مضارع استعمال کیا گیا، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس یہاں پہ استعمال کیا گیا. لا تبرد ابدا، ٹھیک ہے، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی یا کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. کیونکہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ جو فعل مضارع ہے جسے آپ پریزنٹ ٹینس کہتے ہیں یہ دو طرح سے معنی ہوتا ہے عربی زبان کے اندر. ایک حال کے معنی میں ہوتا ہے پریزنٹ کے معنی میں، اور ایک فیوچر کے معنی میں. تو اس کے اگر دونوں ترجمے کیے جائیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس ابھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوگی اور آئندہ بھی یہ کبھی بھی ٹھنڈی کوئی کر بھی نہیں سکے گا اور یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی آئندہ مستقبل میں بھی. تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہاں پر دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک ظرف اور ایک مظروف. مظروف کیا ہے اور ظرف کیا ہے؟ ظرف وہ چیز، وہ برتن ہے جس کے اندر کوئی چیز رکھی جاتی ہے. جو چیز رکھی جاتی ہے اسے مظروف کہتے ہیں. بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بیان کروں کہ مثال کے طور پہ کہ پانی کیا چیز ہے؟ مظروف ہے، اور جگ جو ہے وہ ظرف ہے. یعنی اس مظروف کو اس جگ میں رکھا جاتا ہے. یہ پانی رکھنے کی جگہ کیا ہے؟ اس کا ظرف کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ پانی کا جگ. اور ہر ظرف کے لیے ایک خاص مظروف ہے اور ہر مظروف کے لیے خاص ظرف ہے. آپ کبھی جو ہے وہ اپنے گھر کچن کا سامان جو ہے وہ جوتوں کے ریک میں نہیں رکھتے. کھانے پینے کی چیزیں آپ فریج میں رکھتے ہیں، یا نعمت خانہ جسے آپ پرانے زمانے میں کہتے ہیں نعمت خانہ، اس میں رکھتے ہیں، یا آج کل جو سائڈ میں المانی ہوتی ہے اس میں رکھتے ہیں. کبھی بھی آپ اپنے زیورات کو جو ہے وہ فریج میں، ٹھیک ہے، یا کچن میں نعمت خانے کے اندر نہیں رکھتے. تو ہر ظرف مظروف کے لیے بنا ہوتا ہے خاص. تو امام حسین علیہ السلام کی جسے کہتے ہیں کہ شہادت کے بارے میں رسول اکرم کیا فرما رہے ہیں کہ ان کی جو حرارت ہے اس کا ظرف قلب مومن ہے. یعنی یہ حرارت حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. اس دل میں کہ جس میں ایمان نہ ہو، اس دل میں امام حسین علیہ السلام کی محبت، ان کی شہادت کا جذبہ، ان کی مقصدیت آ ہی نہیں سکتی، اس کو سمجھ نہیں آ سکتی. یعنی جو امام حسین علیہ السلام سے اس طرح سے ایمان، ان پہ ایمان نہ رکھتا ہو کہ جو ان سے محبت کا تقاضا ہے اس طرح سے ایمان نہ رکھتا ہو، تو وہ اس حرارت کو محسوس ہی نہیں کر سکتا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام حسین سے محبت کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. ان کی شاید 2-3 باتیں سن کر ان کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہوں گے، لیکن وہ آنسو جو ان کو عمل پہ اکسائیں، وہ آنسو جو انہیں کسی کام کرنے کی طرف لے جائیں، وہ صرف مومنین ہی کے اندر کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اس کی ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سائنس بیان کی ہے کہ بے شک قلب مومنی ایسی جگہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس کو رکھا ہے؟ حرارت شہادت حسین کی جسے کہتے ہیں گرمی کو رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی پیشن گوئی بھی ہے کہ مومنین جو ہے اس سے استفادہ کریں گے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ 2 مہینے 10 دن یہ ایک یونیورسٹی کا جسے کہتے ہیں کہ ایسا سیشن ہے جو پورے سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے.
ٹھیک ہے نا, پورے سال میں ایک دفعہ کھلتا ہے. اور ہمیں یہ تاکید ہمارے علماء کی طرف سے, ہمارے ائمہ کی طرف سے آئی ہے کہ اس عزاداری کو جتنے زیادہ پرجوش طریقے سے, جتنے زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی یاد میں منا سکتے ہیں اس کو مناؤ. تو اس عزاداری کے اندر کچھ ذمہ داریاں بولنے والے کی ہوتی ہیں, کچھ ذمہ داریاں پڑھنے والے کی ہوتی ہیں یا سننے والے کی ہوتی ہیں, کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ منتظمین کی ہوتی ہیں. تو یہ تین ٹرائنگولر جسے کہتے ہیں کہ ایک باڈی ہے کہ جو اس عزاداری کو چلاتی ہے, ایک منعقد کرنے والے, ایک پڑھنے والا اور ایک سننے والا. پڑھنے والے میں مرثیہ خان, نوحہ خان, یہ سب آ جاتے ہیں. منتظمین میں سارے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی مجلس کو برپا کرنے کے لیے, چاہے وہ ڈونیشن کی صورت میں ہو, چاہے وہ امام بارگاہ کے ٹرسٹی کی صورت میں ہو, چاہے وہ امام بارگاہ کے اندر کوئی چیز جسے کہتے ہیں کسی بھی قسم کی ہیلپ کرنے والے ہوں, یہ سب منعقد کرنے والوں میں آ جاتے ہیں. خود شرکت کنندگان بھی اس زمرے میں آ جاتے ہیں. اور ایک ہوتے ہیں سننے والے, ان کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے. سننے والوں کی ذمہ داری سب سے زیادہ ہوتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں سوال کرے گا تو ہمارے وقت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. وہ کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ وقت کے بارے میں سوال کرے گا تو پوچھے گا نا, یہ 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھا کرتے تھے, اس کا حساب دو, کیا کرتے تھے. تو جس طرح آپ سے وقت کے بارے میں سوال ہوگا, اس 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو آپ یہاں گزار رہے ہیں, اس طرح مجھ سے بھی میرے وقت کے بارے میں سوال ہوگا. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ سے آپ کے 4 گھنٹے کا سوال ہوگا, یا 3 گھنٹے کا سوال ہوگا, یا 2 گھنٹے کا سوال ہوگا. لیکن مجھ سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی تعداد کے مطابق سوال ہوگا. میں 1 گھنٹہ اگر یہاں بولتا ہوں اور یہاں 100 افراد بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے 100 گھنٹوں کا حساب لے گا کہ بھائی 100 گھنٹے لوگوں کو ضائع کیے ہیں بیٹھ کے, تو ان کا حساب دو, کیا بتایا. پھر ان کو کہانیاں سنائی, مفت کی جنت بانٹی, یا ان کو ایسی خوش کر دیا, یا ان کو کوئی کام کی بات بتائی تھی جس سے ان کے عمل میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہو. تو یہ چیزیں ہمیں کیا دیکھنی ہے, ہمیں دیکھنی ہے کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے اس مقصد کو آگے بڑھانا ہے. اور اس مقصد کو آگے بڑھانے میں جن لوگوں نے کام کیا ان میں سب سے سر فہرست نام ہمیں سید سجاد کا ملتا ہے. سید سجاد کے بارے میں اس سے کہتے ہیں نا کہ گفتگو تو بہت کی جاتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ سید سجاد کا ذکر آتے ہی نہیں معلوم کیوں حزن اور ملال کی سی کیفیت انسان کے ذہن اور قلب پہ تا جاتی ہے. وہ کسی شاعر نے خوبصورت کہا تھا کہ رونے کے لیے کافی ہے سجاد تیرا نام, تو شہنشاہ درد ہے بتلا رہی ہے شام. یعنی امام سجاد علیہ السلام ان مظلوم اماموں میں سے ایک امام ہے کہ جنہوں نے تقریباً اپنی زندگی کا سب سے طولانی اور طویل عرصہ غم امام حسین علیہ السلام میں صرف کیا. 35 سال سید سجاد نے گریہ کیا ہے, اور یہ 35 سال بھی اس طرح سے کہ سید سجاد کو شہید کر دیا گیا. اگر سید سجاد زندہ ہوتے تو شاید آج تک گریہ کر رہے ہوتے. ہمیں سید سجاد کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنا اڑنا بچھونا, کربلا کے پیغام کو پہنچانا, ان کی مظلومیت کو ظاہر کرنا, یا یوں کہہ لیں ان کے ہونے والے ظلم کو بیان کرنے میں لگا دی. یہ دوسرے الفاظ میں یوں کہے کہ سید سجاد چلتا پھرتا عزا خانہ تھے. جہاں جاتے تھے آپ کو دیکھ کر لوگ اپنے ذبح کیے ہوئے جانوروں پہ پردہ ڈال دیا کرتے تھے. جہاں جاتے مولا امام حسین علیہ مولا سجاد پوچھتے تھے کہ تم نے اس جانور کو کبھی پانی پلایا ہے, تم نے اپنی چھری کو تیز کر لیا. یہ سارے واقعات آپ سن چکے ہیں. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا اور یقیناً آپ نے امام رضا علیہ السلام کی زیارت محرم کے شروع میں تمام خطبہ کی زبان سے سنی ہوگی کہ آپ نے جو ہے اپنے ایک صحابی ریان بن شبیب سے یہ بات بیان فرمائی تھی. روایت طولانی ہے. اس میں مولا نے شبیب سے یہ کہا, شبیب مولا کے پاس آئے, شاید ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا ہے. آنے کے بعد شبیب سے پوچھتے ہیں کہ اے شبیب, کہ تمہیں معلوم ہے کہ کون سا مہینہ شروع ہو گیا؟ کہتا ہے کہ ہاں مولا محرم کا مہینہ شروع ہو گیا. کہ اے شبیب, کیا تم میرے جد پر گریہ کرتے ہو؟ تو پھر فرمایا کہ اگر تم کبھی گریہ کرنا چاہو تو میرے جد حسین پر گریہ کرو, کیونکہ انہیں کربلا کے میدان میں ایسے شہید کر دیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ مولا رضا نے یہ کیسی تشبیہ دی ہے. تشبیہ اگر دیتے کہ مظلوم انسان کو شہید کیا جاتا ہے اس طرح سے, لیکن مولا نے گوسفند کی شبیہ مولا حسین علیہ السلام کی قربانی قرار دیا. علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں, جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے, لیکن میرے مولا کو پیاسا ذبح کر دیا گیا. جب کسی جانور کی گھڑے پہ چھری پھیری جاتی ہے
تو اس کو تیز کر دیا جاتا ہے، لیکن میرے مولا کے گلے پہ جب چھری پھیری گئی تو کند خنجر سے مولا علیہ السلام کے گلے پہ وار کیا گیا۔ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اسے دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، لیکن میرے مولا کو ان کی بہن زینب اور بیٹی سکینہ کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہ آئی کہ گوسفند سے شباہت کیسی ہے۔ پھر ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید مولا نے یہ سماحت اس لیے دی ہو کہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کوئی یہ کہنے والا نہیں ہوتا کہ یعنی اس کے اوپر یہ ظلم نہ کرو، اس کو ذبح نہ کرو۔ ارے میرے مولا 40,000 یا 30,000 کے لشکر کے درمیان ذبح ہو رہے تھے، کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہوا کہ حسین کو قتل ہوتے وقت یہ کہہ دیا جائے کہ ارے کیوں اس مظلوم کو قتل کرتے ہو؟ ارے جس طرح ایک جانور کو مظلوم ذبح کر دیا جاتا ہے، میرا حسین اسی طرح مظلوم بغیر کسی آہو فغاہ کے ذبح کر دیا گیا۔ کسی نے اس کے اوپر حافظہ کی، بہن روتی رہی، بیٹی روتی رہی، لیکن کسی نے اس کی طرف نگاہ نہ دوڑائی، کسی نے اس کے اوپر رحم نہ کیا۔ میں کہوں گا مولا حسین علیہ السلام آپ نے اپنی قربانی دے دی، آپ کربلا میں اپنی تمام قربانیاں دینے کے بعد سو گئے، لیکن مولا آپ کے جانے کے بعد آپ کے ساتھیوں پر بہت زیادہ ظلم ڈھائے گئے۔ آج میں جن سفیران کا ذکر کرنا چاہوں گا ان سفیران میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ آئے تھے۔ مولا حسین علیہ السلام جہاں اپنے اصحاب کو لے کر آئے تھے، اسی طرح اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے، اپنے ان بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے تھے جو قافلے کے ساتھ ساتھ تھے، اور ان بچوں کی تعداد کوئی کم تعداد نہ تھی، کیونکہ جناب زینب نے جب ان بچوں کو جمع کرنا چاہا تھا تو باقاعدہ آپ نے گنا تھا اور گننے پر کچھ بچوں کو کم پایا تھا، تو یعنی بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لیکن میں کبھی کبھی یہ سوال کرتا ہوں، یہ اتنے سارے بچے یہ چلے تو کربلا سے بہت ساری تعداد میں تھے، لیکن مدینہ پہنچنے والوں بچوں میں صرف ایک ہی بچہ ہمیں ملتا ہے کہ جو کہ مدینہ سالم پہنچ سکا، باقی سارے کے سارے بچے راستے کے اندر شہید ہو گئے۔ اور یہ بچے کہاں چلے گئے؟ یہ بچے وہاں چلے گئے کہ جب خواتین کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اونٹوں میں باندھ کے بٹھایا جاتا تھا تو ماؤں کے ہاتھوں کو گلے سے باندھ دیا جاتا، یہ بچے اپنی ماؤں سے پکڑے اپنے دامن پکڑے بیٹھے رہتے، اور جب اونٹ تیز چلتے ہیں تو یہ بچے اونٹوں سے گر جاتے ہیں۔ کئی بچے اونٹوں کے قدموں کے نیچے آ کے مر گئے، کئی بچے اس وقت مر گئے یہ جب مولا کے خیموں کو جلایا گیا، یہ بچے میدان کربلا میں دوڑے، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے کئی بچے چلے گئے۔ ایک موقع وہ آیا کہ کچھ بچوں کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے خاص تاکید کی تھی کہ زینب ان دو بچوں کا خیال رکھنا۔ بی بی زینب نے جب تمام لوگوں کو ذبح کیا اس کے بعد بچوں کو گننا شروع کیا، خیمے جل چکے تھے، بچوں کو جب گنا تو کچھ بچے کم نظر آئے، اور بی بی سکینہ کو جا کے مقتل گاہ سے لے کر آ گئی، لیکن دو بچے ابھی بھی کم ہیں۔ بی بی زہرا ام کلثوم ایک طرف ڈھونڈنے کے لیے نکلی، کیا دیکھتی ہے کچھ فاصلے پر ایک درخت کے نیچے دو بچے گلے میں باہیں ڈال کر سو رہے ہیں۔ ارے بی بی سمجھی کہ شاید سایہ ملنے کی وجہ سے تک کر سو گئے ہو، اب جو قریب گئی ہے تو کیا دیکھتی ہے دو بچے پیاس سے مر گئے۔ ارے بی بی زہرا نے دو بچوں کے لیے اٹھانا چاہا، ایک کو بی بی زینب نے اٹھایا، ایک کو بی بی ام کلثوم نے اٹھایا، شاید مقتل کی طرف رک کر کے کہا ہو ارے بھیا حسین صبح سے آپ لاشیں اٹھا کر لا رہے تھے، اب زینب حسین بن گئی ہے، لاشوں کو اٹھا کر جب لے کر آئی ہے خیموں کی طرف، خیموں میں کوئی آپ بچ گیا، وہاں حسین اب عالیہ کی سوایاتی میں شروع ہو گئی۔ ارے یہ پہلے بچے تھے جو پیاس سے مر گئے، اب جو شور و گل بپا ہوا، یزیدی فوج کے اندر ایک کوئی آپ دیکھنے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا، ارے ہم تو سارے ظلم کر چکے تھے، اب تو یہ سکون سے سو رہے تھے، یہ شور و گل کیسا ہے؟ جب پتا چلا کہ پیاس سے بچے مر رہے ہیں، ارے ان کے دلوں میں ایک آرزو اٹھی، ارے یہ میرے ساتھ تو نے صبح سے ہمیں جو حکم دیا ہم نے پورا کیا، اور تو نے کہا صاحب کو مار دو ہم نے قتل کر دیا، تو نے کہا جگر گوشہ حسین کو قتل کر دو ہم نے علی اکبر قاسم کو قتل کر دیا، اور تو نے کہا حسین کے لاشیں پر گولے دوڑا دو ہم نے حسین کے لاشوں کو پامال کر دیا۔ ارے لیکن یہ پیاسے بچوں کا کیا قصور ہے؟ ارے یہ پیاس سے مر رہے ہیں، اب تو اجازت دے کہ ہم ان کو پانی پلا دیں۔ ارے وہ میرے ساتھ خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی خاموشی سے یہی استفادہ کیا کہ پانی لے کر چلے۔ اب جو پانی لے کر گئے، ارے بی بی زینب جو ابھی کچھ سکون سے بیٹھی تھی، جب دیکھا کچھ لوگ کچھ مشرق آ رہی ہے، ایک دفعہ آگے بڑھ کر ایک جلی ہوئی چوب خیمہ اٹھا لی، ارے اس کے بعد حکم دیتی ہے اے لوگوں رک جاؤ اپنی جگہ پر، آگے نہ بڑھنا، ہمارے بچے ابھی سوئے ہیں۔ ارے لوگ مسلسل آگے بڑھتے آئے، زینب کو جلا لایا، ایک دفعہ غصے سے زینب نے
کہا ارے تمہیں معلوم ہے میں عباس کی بہن زینب ہوں. ارے زینب عباس بن گئی. آنے والوں نے کہا بیوی پانی لے کر آئے ہیں. اب جو پانی آیا سید سجاد نے پھپھی اماں کو دیا. پھپھی اماں پانی پی لے. بی بی زینب سب بیویوں کے پاس پانی لے کر گئی. ارے بابی فروا پانی پی لے. ارے فروا کا پانی کیسے پیے؟ ارے ام باپ کے پاس لے کے گئی. ارے بابی آپ پانی پی لے. ارے جس کا 6 مہینے کا بچہ سے باہر ہو گیا ہو وہ پانی کیسے پیے؟ ارے جب کوئی نے پانی نہ کسی نے پانی نہ پیا تو زینب نے کہا سکینہ جو سو رہی تھی ارے سکینہ پانی پی لو. سکینہ نے آنکھیں کھولی. جو آنکھیں کھول کے جب پانی کا نام سنا ایک دم کہتی ہے ارے پھپھی اماں کیا چچا آ گئے کیا چچا آ گئے. ارے سکینہ پانی آ گیا. چچا نہیں آئے. پانی کو لے کر پوچھا پھپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں آپ کیوں پانی نہیں پیتی؟ کہا بیٹا سب سے پہلے چھوٹے بچے پانی پیتے ہیں. ارے میں کہوں گا یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے مر ضرور گئے لیکن ہمیں تاریخ میں ایک جملہ نہیں ملتا کہ ان بچوں نے یہ کہا ہو کہ ہم پیاس سے تھک گئے ہیں ہم بھوک سے تھک گئے ہیں ہم یزید کی بیعت کرتے ہیں. یہ مر تو گئے لیکن کسی نے یزید کی بیعت کو تسلیم نہ کیا. سکینہ بی بی نے پانی کو لیا. کہا کہ بی بی آپ کہتی ہے چھوٹے بچے کو پانی پیتے ہیں. یہ کہہ کے مقتل کی طرف چلی. کہا بیٹی مقتل کی طرف کہاں جاتی ہو؟ کہا پھپھی آپ نے ہی تو کہا تھا سب سے پہلے چھوٹے بچے پیتے ہیں. ارے میرا بھیا پیاسا ہے میں اسے پانی دے دوں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سب کو سفیران حسین علیہ السلام میں قرار دے. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں عزاداری برپا ہو رہی ہے اے اللہ تمام مومنین کی ان عزاداریوں کو حفاظت کے ساتھ کامل فرما. اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مرحومین شب جمعہ خصوصاً جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمارے امام کی حفاظت فرما ہمیں ان کے ناصر اعوان میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ماتم حسین.